مرزا صاحباں، حسن و عشق، جرأت مندی اور بہادری کی یہ داستان محبت بھری داستانوں میں بہت مقبول ہے۔ اس واقعے کا تعلق تو پنجاب سے ہے، لیکن اس کی شہرت پورے بر صغیر میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عشق کے دیوتا کیوپیڈا نے اپنا تیر بہادر نوجوان مرزا کے سپرد کیا اور مسکراتا ہوا آسمانوں پر چلا گیا۔ مرزا جٹ نے دیوتا کا دیا عشق کا تیر صاحبہ کے سینے پر چلایا اور نتیجتاً صاحبہ کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا دی۔ اب دونوں کے عشق کی داستان گاؤں گاؤں، چوپال چوپال پہنچ گئی۔ صاحبہ نے بھائیوں کی محبت سے جب مرزا جٹ کے تیر توڑ ڈالے تو دیوتا کیوپیڈا ناراض ہو گیا۔ اسے اپنے تیر واپس نہ ملے تو اس نے خالی ہاتھ مرزا کی مدد نہ کی اور دونوں یعنی مرزا اور صاحبہ کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ خیر، قصہ کچھ یوں ہے کہ ساندل بار ضلع لائل پور میں راوی کنارے ایک گاؤں دانا آباد میں کھرل خاندان آباد تھا۔ اس خاندان کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ اس خاندان کی ملکیت میں بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ انہی جاگیروں میں سے ایک کا مالک ونجل جٹ تھا، جس کے 5 بیٹے اور چھیتی نامی ایک بیٹی تھی۔ ونجل جٹ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مرزا خان رکھا، جبکہ صاحبہ مرزا کے ننیال جو کہ ایک قریبی گاؤں کھیوا جٹ سیال کے نام سے مشہور تھا میں رہتی تھی۔ اس کے والد کا نام کھیوا خان تھا۔ کھیوا خان کے 2 بیٹے یعنی صاحبہ کے بھائی میر اور شمیر تھے، جو خوبصورت اور بہادر نوجوان تھے۔ ان کا پیشہ تو ذمہ داری تھا، لیکن یہ دونوں گاؤں کے سالانہ میلے میں کشتی اور تیر اندازی کے جوہر دکھاتے تھے اور انعام جیتتے تھے۔ صاحبہ اس قدر حسین تھی کہ دور دور تک اس کے حسن و جمال کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قسمت کو مرزا جٹ کا صاحبہ سے ملاپ منظور تھا، اسی لیے مرزا جٹ بچپن ہی میں صاحبہ کے گاؤں کھیوا جٹ سیال آ گیا اور اپنی خالہ بیسو کے پاس رہنے لگا۔ خالہ نے مرزا خان کو مسجد کے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اتفاق سے صاحبہ بھی اسی مدرسے میں زیر تعلیم تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنا اور پیار محبت کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ دونوں دل و جان سے ایک دوسرے پر فدا ہو گئے۔ دونوں کا عشق پوشیدہ نہ رہ سکا۔ مدرسے کے طلباء نے مرزا اور صاحبہ کی شکایت مدرسے کے عالم کو کر دی کہ مرزا اور صاحبہ تعلیم کی بجائے پیار و محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مدرسے کے مولوی صاحب نے مرزا اور صاحبہ دونوں کو سمجھایا کہ مسجد اور مدرسے کا تقدس اس طرح کی حرکات کی اجازت نہیں دیتا اور ایسا کرنا آداب مسجد کے خلاف ہے۔ لیکن جب دونوں باز نہ آئے تو دونوں کو مدرسے سے نکال دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، دونوں جوان ہو گئے۔ اس دوران مرزا جٹ نے اپنی خالہ بیسو کو بتایا کہ وہ اور صاحبہ ایک دوسرے سے دل و جان سے فدا ہیں اور ساتھ نبھانے کی قسمیں کھا چکے ہیں۔ ایک دن مرزا جٹ اپنے ماموں کھیوا خان کو ملنے گیا تو صاحبہ کو معلوم ہوا کہ مرزا جٹ تو ونجل جٹ کا بیٹا ہے، یعنی اس کے پھپھا کا بیٹا ہے۔ وہ دونوں رشتہ دار ہیں اور صاحبہ مرزا کے ماموں کی بیٹی ہے۔ گاؤں بھر میں دونوں کی محبت کا چرچا شروع ہو گیا۔ جب صاحبہ کے گھر والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے صاحبہ کے گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ مرزا نے ان حالات میں صاحبہ سے وعدہ کیا کہ میں ایک روز بارات لے کر آؤں گا اور تمہیں دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ صاحبہ کے گھر میں اس کا والد اس کی شادی اپنی بہن کے بیٹے مرزا خان سے کرنے کے حق میں تھا، جبکہ اس کی والدہ اپنی بہن کے بیٹے سے صاحبہ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ عجلت میں صاحبہ کی شادی چاند کی 10 تاریخ کو طے کر دیتی ہے۔
گھر میں ڈھولک اور سہیلیوں کے ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں صاحبہ مرزا کو خط لکھ کر آگاہ کرتی ہے۔ مرزا خان پوری تیاری کے ساتھ صاحبہ کے گاؤں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں، ماں اور بہن کو بھی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ماں اور بہن اسے روکنے کی کوشش میں منت سماجت کرتی ہیں، لیکن مرزا خان اکیلا ہی گھوڑی بھگا کر صاحبہ کے گاؤں میں اپنی خالہ بیسو کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ خالہ اسے بتاتی ہے کہ صاحبہ کی بارات بڑی دھوم دھام سے آئی ہے اور کھیموں کی حویلی میں بیٹھی ہے۔ مرزا خان اپنی مدد کے لیے خالہ کی منت سماجت کرتا ہے۔ بالآخر خالہ کو مرزا خان پر ترس آ جاتا ہے اور وہ مرزا کی مدد کا منصوبہ بناتی ہے۔ خالہ بیسو صاحبہ سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے۔ اس کی سہیلیوں کو خوشی کے موقع کو ناچ گانے سے منانے کا کہتی ہے، اور جب سب سہیلیاں ناچنے گانے میں مشغول ہوتی ہیں، وہ صاحبہ کو اکیلے پا کر اطلاع دیتی ہے کہ مرزا خان اسے بھگانے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ صاحبہ دلہن بنی ہوئی تھی، لیکن مرزا کی آمد کی خبر سن کر بے قرار ہو جاتی ہے اور حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگ کر مرزا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مرزا صاحبہ کو لے کر اپنی گھوڑی پر دانا آباد کی جانب بھاگ رہا تھا کہ رات کا اندھیرا شدید ہو گیا۔ دونوں نے جنگل میں درخت تلے آرام کا فیصلہ کیا۔ مرزا اپنی تیر کمان صاحبہ کے پاس رکھ کر اس کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ صاحبہ صبح آنکھ کھلتے ہی اپنے باپ اور بھائیوں کو آتا دیکھ کر ان کی محبت میں مرزا کی تیر کمان اور تیر توڑ دیتی ہے۔ وہ مرزا کی گھوڑی کو بھی بھگا دیتی ہے۔ مرزا جب بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو باراتیوں اور صاحبہ کے بھائیوں کے گھیرے میں پاتا ہے۔ وہ اپنے تیر اور کمان کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر صاحبہ کو کہتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ادھر مرزا خان کی خالی گھوڑی دانا آباد پہنچ جاتی ہے۔ مرزا خان کے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ اس کی ماں اور بہن فریاد کرتی ہے، جبکہ مرزا خان کے بھائی اسلحے سے لیس ہو کر مرزا خان کی مدد کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن جنگل تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مرزا کا جسم چھلنی ہو چکا تھا اور صاحبہ بھی زخموں سے تڑپ رہی تھی۔ مرزا کے بھائی صاحبہ کے بھائیوں میر اور شمیر کو قتل کر دیتے ہیں۔ باراتی بھاگ جاتے ہیں اور صاحبہ زخموں سے چور ہو کر سماج کی رسموں پر قربان ہو جاتی ہے اور دم توڑ دیتی ہے۔